سبق نمبر 41۔ حامل کی دو قسمیں ہیں، حامل لفظی، حامل معنوی۔ حامل لفظی وہ عامل ہے جو لفظ میں موجود ہو، اور عامل معنوی وہ عامل ہے جو لفظ میں موجود نہ ہو۔ بالکل آسان بات ہے، پیچھے سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ نحو میں عمل کرنے کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش لینا، زبر زیر پیش لینا یہ عمل کہلاتا ہے۔ تو یہی کہ اعراب دینا یہ عمل کرنا کہلاتا ہے۔ تو یہ جو اعراب دیتے ہیں، اعراب دینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اعراب دینے والے نظر آتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں۔ اعراب دے تو رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو بعض تو وہ ہیں جو اعراب دے رہے ہیں وہ لفظ میں موجود ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اعراب دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لفظوں میں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ان کو بھی صرف مان لیا گیا ہوتا ہے، معنوی طور پر فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی عمل کرنے والا ہے۔ مثال سے سمجھے، جیسے ہے جاء زیدن، جاء زیدن، تو یہاں زید کے اوپر تنوین آئی ہے، ضمہ آیا ہے۔ ضمہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر عامل جاء فعل موجود ہے، تو جاء کی وجہ سے یہاں پر پیش آیا ہے، زید کے اوپر پیش آیا ہے جاء کے وجہ سے۔ تو جاء عامل پیش دینے والا یہاں لفظوں میں موجود ہے۔ جبکہ ہم کہیں زید قائم، زید قائم، زید پر پیش آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس پیش کو دے کون رہا ہے؟ ظاہر لفظوں میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو کہ زید کے اوپر پیش لگا رہا ہو، تو اس کا جو مبتدا ہونا ہے، اسی مبتدا ہونے کو معنوی طور پر عامل مان لیا گیا ہے۔ تو یہاں لفظوں میں کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صرف مان لیا گیا ہے کہ یہاں پر مبتدا ہونا ہی یہ عامل ہونے کے برابر ہے۔ تو بہرحال عامل دو طرح کے ہوتے ہیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔ اگر لفظوں میں موجود ہے تو عامل لفظی کہلائے گا، اور اگر لفظوں میں عامل موجود نہیں ہے تو وہ عامل معنوی کہلائے گا۔ تو اس کو سمجھ گئے عامل معنوی کو؟ جیسے مبتدا ہے، خبر ہے، تو مبتدا خاص طور پر اس کو کوئی رفع دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے لفظوں میں، لیکن پھر بھی اس کے بعد اس کے اوپر رفع آتا ہے، تو یہ عامل معنوی کی مثال ہے کہ اس کا عمل کرنے والا لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں۔ دیکھا جائے تو بالکل آسان بات ہے یہ بھی کہ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے عامل، جو اعراب دینے والا ہوتا ہے، وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو اعراب دینے والا حرف ہوگا، یا فعل ہوگا، یا اسم ہوگا۔ تین ہی قسمیں ہیں۔ جو اعراب لگا رہا، جو اعراب دے رہا ہے، تو اعراب دینے والا یا تو حرف ہوگا، یا فعل ہوگا، یا اسم ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں: حروف، افعال، اسماء۔ حروف حرف کی جمع ہے، افعال فعل کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے۔ تو فعل، حرف، اسم، یہ تین ایسے ہیں جو لفظی طور پر اعراب دیتے ہیں یا اعراب کا عمل کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں۔ عمل کرنے والے لفظی طور پر تین قسمیں تھیں۔ نمبر ایک کا حروف، تو حروف جو ہے عمل کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ حروف جو عمل کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ یا تو وہ حروف عمل کریں گے اسم میں، یا عمل کریں گے فعل میں۔ تو اس طرح سے دو قسمیں ہو گئے۔ اگر فعل پر عمل کریں تو کہا جائے گا کہ یہ حروف عاملہ در اسم ہے، اگر اسم پر عمل کریں تو کہا جائے گا کہ یہ حروف عاملہ در اسم ہے، اور اگر اسم پر عمل کرے تو حروف عاملہ در اسم، اور اگر فعل پر عمل کرے تو حروف عاملہ در فعل کہا جائے گا۔ تو حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں: حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ در فعل۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ بالکل آسان بات ہے۔ تو مثال کے طور پر جیسے اسم پر عمل کرانا ہے، جیسے فی الداری، فی الداری، تو فا حرف جر ہے، فا حرف جر ہے، اس فا نے آگے جو اسم آ رہا ہے اس پر عمل کیا ہے، تو یہ فا حرف عامل ہے جو اسم پر عمل کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ہے ان یخرجاکم، پیچھے آیا نا یریدانی ان یخرجاکم، تو یہاں جو ان ہے اس نے فعل پر عمل کیا ہے۔ یریدانی ان یخرجاکم میں پیچھے جو تمرین میں آیا ہے اس میں
یریدانی کے بعد ان آیا ہے، اس ان نے یخرجانی کے نون کو گرا دیا، یخرجانی کم تھا، یخرجاکم باقی رہا، تو یہ اس ان نے فعل پر عمل کیا ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں کبھی اسم پر عمل کرتے ہیں، کبھی فعل پر عمل کرتے ہیں، لیکن حروف پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ ایک حرف دوسرے حرف پر داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، یا تو اسم پر داخل ہوگا یا فعل پر داخل ہوگا۔ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ در فعل۔ نمبر 1 حروف عاملہ در اسم۔ تو اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم پر کون کون سے حروف عمل کرتے ہیں، اسم پر کون کون سے حروف ہیں جو عمل کریں گے۔ وہ حروف عاملہ ہیں، حروف عاملہ در اسم وہ حروف عاملہ ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں ایسی ہیں جو حروف پر عمل کرتی ہیں، یہ اسم پر عمل کرتی ہیں اور اسم کے اندر یہ تبدیلی لاتی ہیں۔ نمبر 1 حروف جر، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل، نمبر 3 ما ولا مشابہ بلیسا، نمبر 4 لا نفی جنس، نمبر 5 حروف ندا۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں حروف کی، یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور ان میں اعراب دے دیتے ہیں۔ تو پہلا حروف جر، اس کو آپ جانتے ہیں کہ جیسے فی ہے، علا ہے، من ہے اور الہ ہے، بہت سارے حروف ہیں جو بعد والے کو کسرہ دیتے ہیں، جر دے دیتے ہیں۔ تو یہ حروف اسم پر داخل ہوں گے اور بعد والے کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ نیچے سب کا جو ہے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ دیکھیں حروف جر، یہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتا ہے، ما ولا مشابہ لیسا کیا ہوتا ہے، لا نفی جنس کیا ہوتا ہے، حروف ندا کیا ہوتا ہے، ان سب کا بیان جو ہے آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر پہلا لفظ آیا حروف جر، یہ حروف جر کیا ہوتا ہے، کس طرح عمل کرے گا اور کیا عمل کرے گا، اس کا یہاں پر بیان ہے۔ حروف جر وہ حروف ہیں جو فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کا اپنے ما بعد اسم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ حروف جر وہ حروف ہیں جو فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کا اپنے ما بعد اسم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ آگے دیکھیں فعل کی مثال مررت بعامل، شبہ فعل کی مثال جیسے انا مار بزید، میں زید کے پاس سے گزرنے والا ہوں۔ معنی فعل کی مثال ھذا فی الدار ابوہ۔ یہ دیکھیں صحیح طرح سے حروف جر یہ آگے آ رہے ہیں کہ تقریباً 13 ہیں۔ ان حروف جر کا کام کیا ہوتا ہے یہ آپ پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے اپنا کوئی مصداق نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک اسم کو فعل سے جوڑنے کے لیے لاتے ہیں۔ تو اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل سے اپنے ما بعد کو جوڑنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ان حروف کے بعد جو اسم آئے گا اس اسم کا تعلق یہ فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ یا معنی فعل کے ساتھ قائم کرنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ تو فعل تو آپ جانتے ہیں جس کے اندر زمانہ پایا جائے اور اس کے معنی معلوم ہو تو فعل کہلاتا ہے۔ شبہ فعل اسم فاعل کو اور اسم مفعول کو اسم تفضیل کو کہا جاتا ہے، اسم مصدر کو۔ یہ فعل کے مشابہ ہیں جن کا تفصیل بھی بیان بھی آگے آئے گا کہ اسم فاعل اگر کوئی ہو یا اسی طرح اسم مفعول ہو یا اسم تفضیل ہو یا اسم مصدر ہو تو چونکہ ان کے فاعل وغیرہ آتے ہیں اس وجہ سے ان کو بھی فعل کے مشابہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو حروف جارہ ہیں یہ اسم کو کبھی فعل کے ساتھ جوڑتے ہیں، کبھی شبہ فعل یعنی اسم فاعل اسم مفعول کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے معنی فعل کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ معنی فعل سے مراد یہ ہے کہ ان سے پہلے کوئی حروف جارہ ہوں جو کسی فعل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، حروف جارہ جو کسی فعل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں جو لفظ میں موجود نہیں ہوتا ہے بلکہ محذوف ہوتا ہے، اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی یہ حروف جارہ آتے ہیں۔ تو حروف جر وہ حروف ہیں جو فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کا اپنے ما بعد اسم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ فعل کی مثال جیسے مررت بعامر، مررت بعامر، تو یہ مررت فعل ماضی ہے اور با حرف جر ہے، عامر مجرور ہے،
تو یہ اس با حرف جر کا کام یہ ہے کہ یہ عامر کو مرور کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اپنے ماں بعد والے کو، یعنی عامر کو مرور کے ساتھ جو ہے جوڑ رہا ہے کہ میں گزرا عامر کے پاس سے، تو اس فعل کو عامر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں کا تعلق آپس میں قائم کرنے کے لیے با حرف جر کو لایا گیا ہے۔ تو اس کا کام یہ ہوتا ہے حرف جر کا کہ یہ فعل کو اسم کے ساتھ جوڑتا ہے۔ شبہ فعل کی مثال جیسے انا مارم بزید، میں گزرنے والا ہوں زید کے پاس سے، میں گزرنے والا ہوں زید کے پاس سے۔ تو یہاں دیکھیں مارن اسم فاعل ہے، تو اسم فاعل مشابہ بلیسا مشابہ فعل ہوتا ہے، شبہ فعل کے ہوتا ہے کہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فاعل بھی آتا ہے اور متعلق بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں بزیدن باہر فجر ہے، زید کو مارون سے جوڑنے کے لیے لایا گیا ہے، تو اس لیے جیسے اس حرف جر کا کام یہ ہوا کہ اس نے ماں بعد کو پہلے والے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ معنی فعل کی مثال جیسے حاذا فی الداری ابوہ، یہ گھر میں اس کا باپ ہے۔ تو یہاں جو فی حرف جار ہے یہ ابوہ کو معنی فعل کے ساتھ جو کہ یہاں پر محذوف ہے، حاذا موجود فی الداری ابوہ، تو جو فی الداری یہاں پر جو استقرار کے معنی ہے، اس بات کے معنی ہے، تو وہ فعل اس فعل کے ساتھ اس اسم کو یعنی دار کو متعلق کرنے کے لیے یہاں پر یہ حرف جر آیا ہے، یعنی یہ جو باپ ہے اس باپ کو گھر کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ اسم آیا ہے، لیکن یہ جو ابوہ ہے یہ فعل کے معنی میں ہے، اصل میں ہے حاذا فی الداری موجود ابوہ، حاذا موجود فی الداری ابوہ، تو موجود یا مستقر یہ فعل ہے جو کہ محذوف ہے، تو یہ معنن یہاں پر فعل موجود ہے، کیونکہ یہ مقصد یہ بتلانا ہے کہ باپ جو ہے گھر میں موجود ہے یا ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ ایک طرح سے معنی فعل کے معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو اس معنی کو فعل کے معنی کو ابو کے ساتھ جوڑنے کے دار کو ساتھ جوڑنے کے لیے یہ فی آیا ہے۔ یہ دیکھیں حروف جر 17 ہیں، با تا کاف لام واو قسم منذ مذ خلا ربا حاشا من حدا فی ان علا حتی الا، تو یہ 13 حروف ہیں اور 17 حروف ہیں۔ با تا بہت استعمال ہوتا ہے، با کا استعمال جیسے بسم اللہ، اور تا کا استعمال جیسے تاللہ لاکیدن اسنامکم قرآن کریم میں ہے، اور کاف کا استعمال تو بہت ہوتا ہے کمثلہ شیء، لام کا بھی ہوتا ہے للہ، واو قسم کا والفجر منذ مذ اس کا استعمال بھی ہوتا ہے، خلا ربا حاشا من عدا ان کا استعمال کم ہوتا ہے، لیکن ان کا استعمال بھی حروف جر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حروف اسم کو جر دیتے ہیں، جیسے فی الداری اس مثال میں تو فی حرف جر ہے، اس نے ادار کو جر دیا ہے، اس مثال میں فی نے ادار اسم کو جر دیا ہے۔ تو یہ صرف وضاحت اس کی انہوں نے خود ہی کر دی ہے، زیادہ وضاحت کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو اس کو یاد کر لینا، خاص طور پر جو یہ حروف جر آئے ہیں 17 ان کو یاد کر لینا، با تا کاف لام واو منذ خلا ربا حاشا من عدا فی ان اعلی حتی الی، کیونکہ یہ مختلف جگہوں پر آئیں گے اور ان کی وجہ سے بعد والے اسم مجرور ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عامل کی 3 قسمیں ہیں، حروف، افعال، اسماء۔ پھر حروف کی 2 قسمیں ہیں، اسم پر عمل کرنے والے، فعل پر عمل کرنے والے۔ اسم پر عمل کرنے والے 5 ہیں، ان میں سے ایک حروف جارہ ہیں جو 17 ہوتے ہیں، اور یہ ماں بعد کو پر یہ اپنے ماں بعد والے کو کسرہ دے دیتے ہیں۔